یا اتنے بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزیزو، حسین نے علی اصغر کو بھی دفن کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن حسن، یہ بھی حسن کا رفت جگر تھا، حسن کا رفت جگر، یہ بھی آیا قربان ہونے کے لیے، اسے بھی قربان ہو گیا۔ عزیزو، اب میں آپ کے سامنے ایک ایسے شہید کی شہادت بیان کرنے جا رہا ہوں جو فاطمہ کا رفت جگر، جو صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے، جس کی آنکھوں کی بیداری چلی گئی، جس کی کمر خمیدہ ہو گئی، فاطمہ کا لاڈلا کون؟ حسین مظلوم کربلا، حسین مظلوم کربلا۔ ایک مرتبہ قیام حسینی کے قریب آئے، سکینہ خدا حافظ، ام لیلا خدا حافظ، ام رباب خدا حافظ، تمام بیویوں کو خدا حافظ کیا، ذوالجلال پر سوار ہوئے۔ سوار ہونے کے بعد میں ایک مرتبہ چلنا چاہتے ہیں، زہرا نے زمانے میں زمانی سے کہا، مولا مولا میرے قدموں کی طرف کوڑے کیے گا۔ ایک مرتبہ ذوالجلال سے اترے، حسین نے سکینہ کو کلیجے سے لگایا، میری بچی، ارے تم نے تو رخصت کر دیا تھا، ہم نے تمہیں خدا حافظ کہہ دیا تھا، بابا بس آخری مرتبہ سینے میں سنا لیجیے گا، اللہ جانے اب کب سینہ نصیب ہو۔ حسین کربلا کی زمین پر لیٹ گئے، سکینہ کو کلیجے پہ سنایا، اور ایک مرتبہ نیند سے بیدار ہوئی، بابا خدا حافظ۔ حسین میدان کارزار میں پہنچے، 3 دن کا بھوکا پیاسا، لفظ جگر زہرا، ایک مرتبہ اور تاریخ کہتی ہے اتنی گھمسان کی جنگ کی، فوج اشکیا کو کوفے کی دیواروں سے ٹکرا دیا، لیکن ہمارے غریب حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا، فاطمہ کا رفت جگر، کہاں تک لڑتا، ارے چاروں طرف سے فوج اشکیا سمٹ کے آ گئی، تیر مارا، بالا مارا، اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، کربلا کی گرم خاک اٹھا کر حسین کے زخموں پہ حسین تڑپ کے رہ جاتا تھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، یہی اگر اللہ دارو۔ اس کے بعد حدیث و تاریخ کہتی ہے حسین مظلوم کربلا زین پر تڑپنے لگے، زین پر لرز رہے ہیں، ایک مرتبہ چاہتے ہیں کہ داہنی جانب سے حسین زمین پہ تشریف لائے۔ حدیث و تاریخ کہتی ہے ایک ظالم نیزہ لے کے آگے بڑھا، جملہ سنیے گا نظارو، ظالم نیزہ لے کر آگے بڑھا، ایک مرتبہ ظالم نے جیسے حسین داہنی طرف سے زین سے زمین پہ آنا چاہتے ہیں، پر ظالم نے نیزہ حسین کی پسلیوں میں ڈوب دیا، حسین تڑپ کے رہ گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ حسین چاہتے ہیں کہ بائیں جانب سے آئیں، حسین بائیں جانب سے آنا چاہتے ہیں، لیکن ایک شخص اور آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد میں اس نے بائیں جانب سے حسین کی بائیں جانب میں ایسا نیزہ مارا، حسین کی پسلیاں ٹوٹ کے رہ گئی۔ اب حسین سے سنبھلا نہیں جاتا، زین سے زمین پہ آ گئے، حسین تیروں پر معلق ہو گیا۔ فاطمہ نے آواز دی، آ میرے لال، میری آغوش میں آ جا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ بس عزیزو، آخری جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین تیروں پر معلق ہیں، فاطمہ گریہ فرما رہی ہے، اپنی آغوش کو پھیلا دیا، آ میرے لال میری آغوش میں آ جا، آ میرے غریب حسین میری آغوش میں آ جا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، آ جا میری آغوش میں آ جا۔ حدیث و تاریخ کہتی ہے شمر خنجر لے کر بڑھا، شمر خنجر لے کر بڑھا، ادھر فاطمہ تڑپنے لگی، ایک مرتبہ شمر سوار ہوا، حسین کی گردن پہ خنجر چلانا شروع کیا۔ آپ جملے سنیے گا مطلب کہ تاریخ کہتی ہے حسین کی گردن کی رگیں اتنی خشک ہو گئی تھی کہ جب شمر خنجر چلاتا تھا، شمر کے کند خنجر میں حسین کی گردن
جائے گا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزیز و تاریخ کہتی ہے کہ شمر نے خنجر چلا دیا, حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا, حسین کے سر کو بلند کیا, فاطمہ نے ماتم کیا, بیویوں میں پروگرام بپا ہو گیا, خیموں میں آگ لگا دی گئی, شام غریب آ گئی. اجرکم اللہ. بس آخری جملے زحمت تمام. عزیز و تاریخ کہتی ہے خیموں میں آگ لگا دی گئی, بیویوں کی چادروں کو چھین لیا گیا. ایک مرتبہ شام غریبہ جیسے ہی آئی, جناب زینب و ام کلثوم نے بیویوں کا شمار, بچوں کا شمار کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ بچوں کا شمار کیا, کیا دیکھا کہ ایک بچی نظر نہیں آتی جسے سکینہ کہا جاتا ہے, جسے حسین کی جان سارا سکینہ. ایک مرتبہ ام کلثوم و زینب مقتل میں تلاش کرتی ہوئی پہنچ رہی ہیں. ایک مرتبہ مقتل میں پہنچی, سکینہ کہاں ہو, سکینہ کہاں ہو, سکینہ کہاں ہو, ہمیں آواز دو. ایک مرتبہ ایک لاش بے سر سے آواز آئی, زینب آہستہ بولو, سکینہ بھی سوئی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی, کیا دیکھا کہ سکینہ اپنے بابا کے پیروں پہ سر رکھ کے سوئی ہوئی تھی. سکینہ کو اٹھایا, میری بچی سکینہ, ارے تو کیسے مقتل میں آ گئی؟ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں, جب میں اپنے بابا کو مقتل میں تلاش کر رہی تھی, لاشوں میں الجھ کے گر رہی تھی, آواز دیتی تھی بابا کہاں ہو, بابا کہاں ہو. اس لاش ریسر سے آواز آئی, آ میری سکینہ, آ تیرا بابا ادھر ہے. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ سکینہ لاش کے قریب پہنچی. سکینہ کہتی ہے زینب نے کہا میری بچی سکینہ, یہ بتا تو نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہا میں نے اپنے بابا کو پہچانا, میں اپنے بابا کے قریب آئی, آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے بابا کے پورے جسم میں تیر لگے ہوئے ہیں, کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جو حسین کے جسم تیروں سے بھرا ہوا نہیں تھا, ہر جگہ پر تیر لگا ہوا تھا. مطلب سکینہ کہتی ہے میں نے اپنے بابا کے تلووں کی طرف غور کیا, جو پیر کے تلوے ہوتے ہیں یہ تسموں میں رکھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ کیا دیکھا, بس یہی خالی ہے. میں نے اپنے رخسار اپنے بابا کے تلووں پہ رکھ کے پہن کرنا شروع کیا. آخری جملے ماں بہنوں, ایک نوجوانوں صاحب اولاد پہن کرنا شروع کیا. بابا تمہارے بعد تماچے مارے, بابا تمہارے بعد چادر چھن گئی, بابا دامن جل گیا, بابا تازیانے والے, بابا مجھے یتیم کر دیا گیا, بابا تماچوں کے نشان میرے رخساروں پہ آج بھی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیار متزکا ظلم و یا منقلبی ینقلب.